کہ ہماری ساری الجھن کا راز اس میں ہے کہ ہم تضاد کے اندر گرفتار ہیں. ہم نے متضاد راہیں، متضاد نظریات، متضاد افکار، متضاد اعمال، متضاد اصول، متضاد نظام اپنایا ہوا ہے. ہم نے وہ چیزیں اپنا لی ہیں کہ جن کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، جو ایک دوسرے کو ٹھکراتی ہیں، ایسی چیزیں جن کے اندر ٹکراؤ ہے، اور ہم نے وہ ٹکراؤ والی چیزیں اپنا لی ہیں. اسی لیے ہماری زندگیوں میں آسودگی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، چونکہ تضاد لحظہ بلحظہ ٹکراؤ میں انسان کو ڈالتا ہے. مثلا ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں، ہم نفس کے بھی پیروکار ہیں، ہم دنیا کے بھی طلبکار ہیں، ہم نجات کے بھی طلبکار ہیں. یہ تضاد ہے. دو چیزوں کی طلب جن میں ٹکراؤ ہو، یہ تضاد ہے. ہم ائمہ اطہار کو بھی مانتے ہیں، ہم طاغوت کے بھی پیروکار ہیں، طاغوت کے بھی وفادار ہیں. ہم طاغوتیت سے بھی متصل ہیں، ہم امامت سے بھی متصل ہیں. طاغوت و امام کو جوڑ دیا ہے ہم نے. ہم شیطان کی بھی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کے دعوے دار بھی ہیں. اس تضاد نے ہمیں مخمصے میں ڈال دیا ہے. اس تضاد کی بنا پر الجھنے ہیں. ہر ذہن الجھا ہوا ہے، ہر گھر الجھا ہوا ہے، ہر رشتہ الجھا ہوا ہے. چونکہ تضاد انسان کو آسودہ نہیں رہنے دیتا، ٹکراؤ ہے، دائماً ٹکراؤ ہے. آپ اگر اپنے پیٹ میں متضاد چیزیں ڈال لیں، بعض چیزیں ہیں جب کھاتے ہیں تو ساتھ کہا جاتا ہے کہ دوسری نہ کھانا ہے اس کے ساتھ، ورنہ پیٹ کے اندر تضاد آ جائے گا، ٹکراؤ آ جائے گا، اور ایسا آپ کا نظام ہاضمہ الجھ جائے گا، خراب ہو جائے گا کہ نیند حرام ہو جائے گی. نہ صرف نیند حرام ہو جائے گی بلکہ نہ بیٹھے ہوئے تمہیں آرام ہوگا، نہ کھڑے ہوئے آرام ہوگا، نہ لیٹے ہوئے آرام ہوگا. اور ہوتا ہے جب ایسی ٹکراؤ والی متضاد چیزیں انسان تناول کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مشکل ہوتا ہے تحمل معدے کے لیے. اس ذہن کی حالت معدے سے زیادہ خراب ہوتی ہے، چونکہ ہم نے متضاد چیزوں کو مانا ہوا ہے. ہم جناب سیدہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نعوذ باللہ اداکاراؤں کو بھی مانتے ہیں، ہم نے اسوے فلموں سے بھی انتخاب کیے ہوئے ہیں، ہم نے اسوے بازار سے بھی، مارکیٹ سے بھی لیے ہوئے ہیں. ہمارا چال چلن بہت مختلف اور متضاد قسم کا ہے. ہم عجیب و غریب کام. ایک شخص نے مجھے، اہل سنت تھے، اعتراض کے طور پر انہوں نے یہ بات کی، کہا کہ آپ لوگ بہت عجیب ہو، اداکار ہو. غصہ تو آتا ہے انسان کو جب کوئی ایسی تکلیف دہ بات کرے. تو کہا کہ آپ بہت عجیب اداکار لوگ ہو. ایسے اداکار ہم نے بہت کم دیکھے ہیں. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجلس اب آپ کی ہوتی ہے، خطیب آپ کا، ذاکر آپ کا، وہ لطیفے سنا رہا ہوتا ہے، جوک سنا رہا ہوتا ہے، تمسخر کر رہا ہوتا ہے، غیر سنجیدہ گفتگو، اور نیچے ایک مچل رہے ہوتے ہیں لوگ، ناچ رہے ہوتے ہیں، اور ناگہان وہ ایک جملہ کہتا ہے اور سب رونا شروع کر دیتے ہیں. ہنستے ہنستے تمہارے آنسو نکل آتے ہیں اور روتے روتے تمہاری ہنسی نکل جاتی ہے. تو میں نے غور کیا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ کرتے ہیں ہم. اگر سوگوار ہیں تو ہنسی کیوں، اگر خوشحال ہیں تو رونا کیسا؟ لیکن ہم دونوں کام کرتے ہیں، ایک منٹ میں کرتے ہیں. ایک منٹ بہت ہے، ایک سیکنڈ میں یہ ہماری حالت بدل جاتی ہے. کیوں یہ تضاد ہے ہمارے اندر؟ ہم یہ حرکتیں اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کرتے ہیں تضاد. روزمرہ کاموں میں اگر ہم صبح سے شام تک اپنے کام، ہر فرد، ہر خاتون، ہر مرد اگر یاداشت کریں اپنے اعمال، پھر شام کو بیٹھ کر ان میں تضاد نکالیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ اور نوعیت کا کام تھا، اس کے بعد میں نے یہ کام بھی کیا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. میں نے نماز بھی پڑھی ہے اور میں نے جھوٹ بھی بولا ہے. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں نے منکرات کا بھی ارتکاب کیا ہے، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، دونوں کام کیے ہیں. وہی تضاد ہے. اسی تضاد کے مخمصے میں ہم الجھے ہوئے ہیں. اور جب تضاد آ جائے انسان کی زندگی میں اور تضاد کا خوگر ہو جائے
سیاست متضاد، معیشت متضاد، معاشرت متضاد. ہم عموماً دعوے کرتے ہیں تدین کے، جب ایک دوسرے کے فرض کریں جب اولاد جوان ہوتی ہے، ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے، آ کر اظہار کریں گے کہ ہمیں مثلا بہت ہی پاک شخصیت چاہیے، پاکیزہ رشتہ چاہیے، اچھا لڑکا چاہیے، مومن لڑکا چاہیے. مومن لڑکا ان کے سامنے پیش کرو، کہتے نہیں اس کی ذات صحیح نہیں ہے، کاسٹ اس کی وہ نہیں ہے جو ہماری ہے. اب کاسٹ اگر ملتی ہو درآمد نہیں ہے، کھاؤ گے کیا بعد میں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پاکیزہ چاہیے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اچھا رشتہ چاہیے. اب یہ اچھا رشتہ ہے، اب اس میں یہ تضاد ہے جو کھل جاتا ہے، فوراً کھل جاتا ہے، 1 منٹ میں کھل جاتا ہے. ابھی ہم کچھ تقاضا کر رہے تھے، دوسرے دن کچھ اور، اسی وقت کچھ اور. چونکہ تضاد، ٹکراؤ ایک دم ٹکراتی ہیں یہ چیزیں. ہم جو ہی فیصلہ کرتے ہیں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اس ٹکراؤ کے اندر الجھنیں، پھر پریشانیاں دوسروں کے لیے بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یہ کام کریں ہم سب انفرادی طور پر، اس تضاد سے باہر آئیں. ہر فرد تضاد سے اپنے آپ کو باہر لائیں. پہلے تضاد کا جائزہ لیں گے، یہ تضاد ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک کو میں نے رکھنا ہے، یا ادھر یا ادھر، یا مومن یا غیر مومن، دونوں کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ تضاد آ جائے، یہ گھن لگ جائے، یہ دیمک جب لگ جائے اور انسان اس کو اپنا لے اور خوگر ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر آ کر جہاں انسان کی حیثیت کچھ ہو، عمل کچھ اور ہو، اس تضاد سے فوراً باہر آئیں. فیصلہ کن گھڑی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مومن کی زندگی میں ایک فیصلہ کن گھڑی آنی چاہیے. قرآن کا فرمان ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ گھڑی قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ گھڑی آ جائے. الم یعنی وہ آن، وہ گھڑی نہیں آئی مومنوں کے لیے، فیصلہ کن گھڑی جس میں ان کا دل نرم ہو جائے ذکر خدا کے لیے، اور جس میں غیر خدا سے منقطع ہو کے کٹ جائیں، ختم ہو جائے تعلق ان کا. وہ گھڑی کیوں نہیں آئی مومن کی زندگی میں؟ تضاد تباہ کرتا ہے، اور ہم تضاد کے خوگر ہو چکے ہیں. ہم نے امامت و طاغوتیت کو اکٹھا کر دیا ہے، ہم نے توحید و شرک کو اکٹھا کر دیا ہے. قرآن کریم کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ جو ایمان لائے ہیں اکثر ان میں سے مشرک ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے. خوب یہی تضاد ہے کہ ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، طاغوتیت بھی ہے، امامت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، عبادت بھی ہے، فحشا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، منکرات بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور ساتھ فسق و فجور بھی ہے. اس کو ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جب یہ اکٹھے ہو جائیں، تضاد آ جائے، پھر نہیں ٹلتا انسان. آپ غاصبین حق زہرا تلاش کریں، جنہوں نے بی بی کا حق غصب کیا، وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، آج بھی ہیں اور آج سب سے زیادہ ہیں. غاصبین حق سیدہ آج کثرت سے ہیں، اکثریت میں ہیں. حتیٰ رونے والے، بی بی کے غم میں رونے والے غاصبین حق سیدہ ہیں. اس تضاد کو ختم کرنا ہے.